بات دراصل یہ ہے کہ نبی نوح انسان خواہ کتنی ترقی کر جائے اور کمال کو پہنچ جاوے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو آیت میں مومن کے لیے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں کے مضرت اندیشہ نہیں جنہوں نے بھٹک کر سیدھے راستہ چھوڑ دیا۔ یعنی کتنا بتلانے کے باوجود بھی یہ دن صراط المستقیم کا راستے کو چھوڑ کر دوسرے ایک راستہ اختیار کر دیا تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی مضرت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اور جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ مطلب یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ نبی نوح انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر جاوے اور کمال کو پہنچ جاوے، کتنا بھی ترک کر دیا ہے، کوئی کمال درجہ تک پہنچ جاوے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو نیک کام کو چھوڑ کر برے کام کی طرف مبتلا ہو۔ تو آیت میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ تسلی فرماتے ہیں، جب تم ہدایت پر اور صراط مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں سے مضرت کا اندیشہ نہیں جنہوں نے بھٹک کر سیدھے راستہ چھوڑ دیا۔ نیز اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائع تمام احکام کے قبول کرے اور منجمل احکام خداوندی کے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ اور رسول، اور اس کے ساتھ یہ بھی ملا لینا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو یہ قیامت تک قائم کرے تو دین اسلام قیامت تک باقی رہ جائے گا۔ اگر یہ کام ہمارا نہیں، یہ بڑے علماء کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، اس کر کے ان کے حوالے کر دیں گے، جس طریقے سے آج کل مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ جو علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو لا کے مسجدوں میں رکھتے ہیں اور ان سے نماز پڑھا لیتے ہیں اور ان سے حدیثیں سن لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی کام اپنے اوپر سپرد نہیں کر دیتے، ان سے یہ کام کو نہیں سیکھ لیتے، بس ہم نے ان کو پیسہ دے دیا، انہوں نے وہ کام کو کر دیا، بس ہم نے چھٹکارا پا لیا۔ لیکن تم کو بھی خود علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر دنیا میں علم اور عمل نہیں ہوگا کیا؟ بتاؤ اس سوال کا جواب۔ ہے کوئی مسلمان ہو تو وہی آدمی آ کے نماز پڑھائے گا، وہی آدمی آ کے ہم کو ہدایت دے گا۔ کیا تم نماز نہیں پڑھا سکتے؟ کیا تم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے؟ بس تم دنیا کمانے لگو اور ان کو لگا کے رکھو مسجد میں، تم نیک کام کرتے رہو، تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ بات ہم نے تاکید دیا کیا ہمارے پیغمبر نے ہم کو ہمارا ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان بھی یہ سیکھے کہ نماز پڑھنا اور پڑھانا، اور یہ کام علماء کا ہے کر کے، علماء کے حوالے کر کے، اور ہم چپ رہے تو یہ ایک نادانی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔